اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بخل کیا ہے؟ بخل کے لغوی معنی کنجوس کے ہیں، اور جہاں پر مال خرچ کرنا شرعاً معاون اور روایتاً لازمن ہو اور وہاں پر مال کو خرچ نہ کیا جائے تو یہ بھی بخل کہلاتا ہے۔ اسی طرح بخل کی اور بھی کئی اقسام مل جاتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر مال خرچ کرنا لازمن ہو، ضروری ہو، مگر وہ شخص وہاں پر اپنا مال خرچ نہیں کرتا تو وہ بھی بخل کہلاتا ہے۔ بخل ایک ملیح عمل ہے، اس سے اور بھی کافی سارے گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخل سے محفوظ رکھے اور کنجوسی سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو اپنی مال تو بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن اپنی اولاد، اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر کچھ بھی نہیں خرچ کرتے، کنجوسی کرتے ہیں اور مال کو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ مال ان کا ادھر ہی رہ جانا ہے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس مال کا کیا فائدہ جو اپنا بندہ اپنی اولاد پر بھی خرچ نہ کر سکے اور اپنی بیوی پر بھی نہ خرچ کر سکے اور اپنے رشتہ داروں پر بھی نہ خرچ کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخل سے محفوظ رکھے اور کنجوسی سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں لالچ کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں۔ انہوں نے لالچ کی وجہ سے بخل کیا اور بخل میں مبتلا ہو گئے، اور لالچ کی ہی وجہ سے ان کو لالچ نے اگر گناہوں کی طرف مائل کیا تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور لالچ کی وجہ سے قطع رحمی کرنی پڑی تو انہوں نے قطع رحمی کی، تو اس سے وہ تباہ ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخل سے بھی محفوظ رکھے اور لالچی انسانوں سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، منیفہ بنت رومی خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھی تو وہاں پر ایک مقدس جگہ پر بہت زیادہ رش دیکھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی، تو میں بھی وہاں پہ چلی گئی اور وہاں جا کر پوچھا کیا ماجرا ہے، تو وہاں پر ایک عورت آئی ہوئی تھی جس کا دائیں ہاتھ مفلوج تھا، تو لوگوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگی کہ یہ ایک بہت ہی پرانا واقعہ ہے، چلو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میرے والد محترم بہت ہی سخی انسان تھے اور وہ اللہ پاک کی راہ میں بہت زیادہ مال دیا کرتے تھے، اور دوسری طرف میری والدہ بہت کنجوس قسم کی عورت تھی، وہ کبھی اللہ پاک کی راہ میں کوئی مال خرچ نہ کرتی۔ ہاں، میرے والد بہت زیادہ اللہ پاک کی راہ میں لوگوں کو دیا کرتا تھا اور اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ مال سے بھی نوازا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میری والدہ نے زندگی میں صرف 2 بار لوگوں کی ہیلپ کی، اور وہ بھی بہت برے طریقے سے۔ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک پرانا کپڑا کسی غریب آدمی کو دے دیا، اور ایک دفعہ میرے والد محترم نے جب ایک گائے ذبح کی تو اس کی تھوڑی سی چربی ایک غریب آدمی کو دے دی۔ بس یہ 2 جو مجھے یاد ہے، انہوں نے اللہ پاک کی راہ میں یہ 2 کام کیے ہیں، اللہ پاک کی راہ میں اتنا ہی مال خرچ کیا۔ کہتی ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی تو چند دنوں کے بعد میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے والد محترم ایک حوض کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہاں سے پانی بھر بھر کے پلا رہے ہیں، تو میں دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت سے نوازا ہے۔ اور دوسری طرف میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری والدہ جو کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میں، یعنی کہ اس کا لباس ہے، اور ہاتھ میں وہ چربی کا ٹکڑا لے کر کھڑی ہے اور دور دور سے آوازیں دے رہی ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، میری بھی پیاس بجھا دو، اور کہہ رہی ہیں کہ ہے پیاس ہے پیاس۔ تو کہتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، اپنی والدہ کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے جہاں پہ میرے والد صاحب کھڑے ہیں وہ اس حوض سے ایک پیالہ بھر کے ان کو پلا دیتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ میں نے وہاں سے ایسے ہی کیا، پیالے کا بھرا اور ان کو پلانے کے لیے کوشش کی۔ کہتی ہے کہ جب میں ان کے پاس جانے لگی تو کیا دیکھتی ہوں، ایک غیب سے آواز آتی ہے اور
وہاں سے آواز یہ آئی کہ جب جو کوئی اس کو پانی پلائے گا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا۔ تو میں یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور اس دن سے یہ میرا ہاتھ مفلوج ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے یہ میرا ہاتھ مفلوج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بخل انسانوں سے اور کنجوس لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور خدا را اپنے اگر مال میں برکت چاہتے ہو تو اپنے مال سے خرچ کرو اللہ پاک کی راہ میں، تاکہ آپ کے مال میں برکت ہو اور آپ کا مال بڑھ سکے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد